بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، بڑا بہترین موضوع ہے، اور اس موضوع کے بڑے فوائد ہیں، یعنی ہلدی کے فوائد۔ تو آج آپ کو ہلدی کے فوائد بتاؤں گا کہ ہلدی کے استعمال کے جو فوائد ہے وہ کیا ہے اور کتنے بہترین فوائد ہیں۔ دیکھیں، رب کائنات نے کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ جتنی جڑی بوٹیاں ہیں تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جڑی بوٹی میں کوئی نہ کوئی انسان کے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے۔ کسی جڑی بوٹی میں ایک فائدہ، کسی جڑی بوٹی میں سینکڑوں فوائد۔ تو یہ سب رب کائنات نے انسانوں کے لیے یہ فوائد رکھے ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہے کہ وہ بالکل آسان ہے، بالکل سستی ہے اور ہر جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن ہم ان کو وہ جڑی بوٹی ہلکی سمجھتے ہیں اور بے قدرے سمجھتے ہیں، لیکن رب کائنات نے ایسی جڑی بوٹیوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد رکھے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہلدی بھی ہے جو کہ بالکل سستی ہے، ہر دکان سے ہر جگہ سے یہ ہلدی مل جاتی ہے، لیکن اگر ہلدی کے فوائد کی طرف آئیں، فوائد دیکھیں تو پھر ہلدی کے بے شمار فوائد ہیں اور ایسے زبردست فوائد ہیں کہ اگر آپ وہ فوائد سنیں گے تو آپ خود بخود ہلدی کے استعمال کی طرف آئیں گے اور ہلدی کو آپ ہر صورت میں استعمال کریں گے۔ تو آج میں چند فوائد بتاؤں گا ہلدی کے استعمال کرنے سے کون سے فوائد ہمیں ملتے ہیں اور کون سے فوائد ہلدی کے استعمال کے۔ تو چند فوائد آج میں آپ کو بتاؤں گا، غور سے سنیے اور پھر ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ ہلدی کا جو استعمال ہے وہ ضرور کریں تاکہ بالکل آسانی سے آپ کو یہ فوائد مل سکے۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ ہلدی کا وہ دردوں کا ہے۔ دردوں کے لیے ہلدی بہت مفید چیز ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ درد جسم کے اندر جہاں بھی ہو، چاہے وہ بڑے جوڑوں میں درد ہو، چھوٹے جوڑے میں درد ہو، چاہے وہ کمر درد ہے، چاہے وہ کندھوں میں درد ہے، چاہے وہ ٹانگوں میں درد ہے، چاہے جوڑوں میں درد ہے، چاہے گھٹنوں میں درد ہے، چاہے انگلیوں کے پوروں میں درد ہے، جہاں جہاں آپ کے جسم میں دردیں ہیں تو دردوں کے لیے ہلدی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ آخر میں بتاؤں گا اس کا استعمال کیسے آپ نے کرنا ہے اور کون سا طریقہ سب سے اہم طریقہ ہے ہلدی کے استعمال کا، وہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ پہلے فوائد جو ہلدی کے ہیں وہ سماعت کیجئے۔ اچھا، اس کے علاوہ یورک ایسڈ کے لیے ہلدی بہترین چیز ہے۔ جن دوستوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے اور یورک ایسڈ کی وجہ سے دردوں کا مسئلہ ہے، انگلیوں کے پوروں میں درد ہے یا جوڑوں میں سوجن ہے یا سوزش ہے، تو ان کے لیے ہلدی کا استعمال بہت بہتر ہے اور اس سے ہلدی کے استعمال سے یورک ایسڈ بہت جلدی بہتر ہو جاتا ہے اور یورک ایسڈ کے مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہلدی کے استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کے مریضوں کو۔ تو لہذا جو یورک ایسڈ کے مریض ہے وہ ہر صورت میں ہلدی کا استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ہلدی کے فوائد مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بھی ہلدی کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہلدی کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہلدی کو استعمال کرتے ہیں، شوگر کی وجہ سے جسم میں جو دردی ہوتی ہے، شوگر کی وجہ سے جسم میں اگر کوئی زخم ہو تو اس کے لیے ہلدی بہت زیادہ مفید ہے، اور شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کمزوری کے لیے ہلدی بہت زیادہ مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے جو مردانہ کمزوری انسان کو لاحق ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی ہلدی بہت زیادہ مفید ہے۔ تو لہذا شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں تو وہ شوگر کو بہتر کرنے کے لیے اور نارمل لیول پر لانے کے لیے آپ ہلدی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ
ملے گا۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر جتنی بھی زخمیں ہیں، چاہے وہ جلد کے اوپر ہو یا جلد کے نیچے ہو، تو زخموں کے لیے بہترین دوا ہے ہلدی۔ ہاں جی، زخموں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ زخم زبان سے لے کر، حلق سے لے کر جناب والا، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، جہاں بھی جسم کے اندر یا باہر کوئی بھی زخم ہے تو اس کے لیے ہلدی ایک بہترین جناب والا ایک دوا ہے اور ایک چیز ہے۔ چاہے وہ زخم منہ کے اندر ہو، خوراکی نالی کے اندر ہو، معدے کے اندر ہو، اور چھوٹی آنت کے اندر ہو، بڑی آنت کے اندر ہو، اور مثانے کے اندر ہو، اور پیشاب کی نالی کے اندر ہو، جہاں بھی کوئی زخم ہے آپ کے جسم کے اندر، تو آپ اس کے لیے ہلدی ضروری استعمال کریں۔ ہلدی کا اس کے اندر بہت زیادہ کردار ہوگا ٹھیک کرنے میں، اور بہت جلدی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے اوپر زخم ہے تو آپ ہلدی کو ڈالڈا گھی کے ساتھ ملا کر، اور دونوں چیزیں ڈالڈا گھی اور ہلدی آپس میں ملا کر آپ زخم کے اوپر لگائیں گے تو آپ کا زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جسم کے اوپر زخم ہے تو زخموں کے لیے بہترین ٹانک ہے، بہترین دوائی ہے۔ اگر آپ زخموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر قوت مدافعت آپ کی کم ہے تو آپ ہلدی استعمال کریں، انشاءاللہ قوت مدافعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی قوت مدافعت کم ہے نا، تو جب بھی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے وہ فوراً نظر انداز ہو جاتی ہے، فوراً دوڑ کے آ جاتی ہے اور آپ بیمار ہو جاتے، فوراً اس بیماری کا اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کا قوت مدافعت زیادہ ہوگا، بڑا ہوگا اور بہتر ہوگا، تو پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں تو یہ جلدی اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کا جو قوت مدافعت ہے وہ لڑے گا، مقابلہ کرے گا، اور قوت مدافعت زیادہ ہوگی تو پھر بیماری کو یہ بگا دے گا، بیماری جلدی نہیں آ سکے گی۔ تو لہذا ہلدی استعمال کرنے سے آپ کا جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو لہذا آپ ہر لحاظ سے پھر بہتر رہیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں پھر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مردانہ کمزوری کے لیے بہت بہترین چیز ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری جسمانی کمزوری کی وجہ سے، تو جسمانی کمزوری کے لیے ہلدی بہت اچھی چیز ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خون کے بہاؤ کے لیے یہ بہت بہتر ہے ہلدی، خون کی روانگی کے لیے اور خون کی گردش کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو جب خون کی روانگی بہتر ہو، جسم کے اندر بہاؤ بہتر ہو، گردش بہتر ہو، تو اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کم ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، قوت با میں، قوت طاقت میں اور قوت با میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب خون کی گردش جسم کے اندر بہتر ہو جائے، بہاؤ، روانگی، گردش یہ بہتر ہو جائے اور خون صحیح طریقے سے جسم کے اندر چلے، اور خون کی جو رگیں ہیں، تو خون کی جو نالیاں ہے وہ پھول جاتی ہے اور پھر اس کے اندر خون کی روانگی بہتر ہو جاتی ہے، تو اس سے قوت مدافعت اور قوت با جو مردانہ طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس ہلدی کو ہم کیسے استعمال کریں، کون سا طریقہ بہتر؟ آپ پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ کہ آپ ایک گلاس دودھ لیں اور اس میں ایک چمچ، چھوٹا چمچ ہلدی ڈالیں، ہلکی آنچ پر رکھ کے اس کو پکاتے رہیں، تقریباً ہلکی آنچ پہ کوئی 10 منٹ تک پکاتے رہیں تاکہ صحیح اس دودھ کو ابالے آ جائے۔ چمچ سے آپ ہلاتے رہیں تاکہ وہ ہلدی دودھ کے ساتھ صحیح طریقے سے مکس ہو اور صحیح طریقے سے دودھ میں حل ہو جائے، مکس ہو جائے، مل جائے۔ تو جب 10 سے 12 منٹ تقریباً ہلکی آنچ پہ رکھے، جب صحیح طریقے سے ابالے آ جائے، آپ چمچ اس میں ہلاتے رہے چمچ سے، تو یہ صحیح طریقے سے دودھ میں حل ہو جائے گا، نیچے اتار دے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے، نیم گرم رہ جائے، تو پھر وہ دودھ آپ خالی پیٹ پیے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ دیکھا کتنے زیادہ فوائد ہے، اور بھی بہت زیادہ فوائد ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں بس کر دیتا ہوں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ پھر جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوگے، ہلدی کا اور بھی آپ کو فوائد بتاؤں گا۔ اب اتنے کافی ہے، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔